اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہماری گفتگو فقہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے بعد جناب سیدۃ نساء العالمین کے بیانات، ان کے خطبات، ان کے کلام اور احادیث سے کیا کیا حکم شرعی استنباط ہوتے ہیں، اس پر گفتگو رہتی ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے انتخاب کیا خطبہ فدقیہ کا، لیکن ابھی اس کی شرح شروع نہیں ہوئی ہے۔ خطبہ فدقیہ سے پہلے جو تمہید ہے، جو مقدمہ ہے، اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ معصومین علیہ السلام کے دور میں فدق کے حوالے سے اصحاب امام نے بھی، اصحاب امہ نے بھی بعض سوالات کیے ہیں اور اس کے جوابات معصومین نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان سوالات میں سے ایک سوال جناب ابان ابن تغلب کا ہے، جو بہت بڑی شخصیت تھے، پانچویں امام کے بھی بہت ہی عظیم صحابی اور چھٹے امام کے بھی عظیم صحابی رہے ہیں۔ اس بزرگوار میں مفضل ابن عمر بیان کرتے ہیں، خود مفضل بھی بہت ہی اہم صحابی امام صادق علیہ السلام ہیں، یہ نقل کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے ابو مریم نام کے شخص نے، چونکہ سند مختلف طریقے سے نقل ہوئی ہے، ایک میں مفضل ابن عمر، دوسرے میں ابو مریم سے نقل ہوا ہے۔ ابو مریم بھی امام کے صحابی ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے سلسلے میں کہ جو فدق سے تعلق رکھتی ہے، اور جس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے حوالے کر دیا تھا، اس آیت کے بارے میں سوال کیا کسی نے، ابان نے نہیں، ابو مریم نے سوال کیا یا مفضل نے سوال کیا۔ آیت کریمہ پڑھی جا چکی ہے آپ کے سامنے، ایک حرف کے فرق کے ساتھ یہ آیت قرآن مجید میں دو سوروں کے اندر نازل ہوئی ہے۔ ایک سورہ اسراء، جسے ہم سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس کی 26ویں آیت واو سے شروع ہوتی ہے، یعنی 26ویں آیت میں یہ فقرہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ آیا ہے۔ لیکن یہی عبارت، یہی فقرہ سورہ روم میں بھی آیت نمبر 38، سورہ اسراء جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں آیت نمبر 26 ہے، اور سورہ شعراء، سورہ روم، اس میں آیت نمبر 38 ہے۔ فرق علیکم السلام، آغاز میں واو اور فا کا ہے، بعد کا ٹکڑا بھی آیت کا ملتا جلتا ہے۔ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جناب سیدہ کو بلا کر کے جو فدق حوالے کیا، یہ تو ہماری تفسیروں سے واضح ہے، آشکار ہے۔ بعض سنی مفسرین کہ جن میں سر فہرست حاکم حسقانی ہیں، جن کی کتاب شواہد التنزیل ہے، انہوں نے دونوں آیت کی جگہ پر شرح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 کے بھی ذیل میں 2-3 روایتیں نقل کی ہیں، اور سورہ روم کی آیت نمبر 38، وہاں پہ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ہے، اتنا فرق ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ اور فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس کو میں
تھوڑا سا آج کم وقت ملا، باقاعدہ سے تلاش نہیں جاری رکھ سکا۔ بہرحال یہ ہے وہ یہ کہ سورہ اسراء کے نزول کے وقت اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جناب رسول خدا نے فدق حوالے کیا، یا سورہ روم کے نازل ہونے کے وقت اس فقرے کے نزول کے وقت فدق کو جناب سیدہ کے حوالے کیا۔ ہماری تفسیر برہان، مرثقلین، قمی، عیاشی اور دیگر تفاسیر میں بعد کی ساری تقریباً تفسیروں میں فدق کو حوالے کرنے کا ذکر دونوں مقامات پہ ذکر ہوا ہے، سورہ اسراء میں بھی، بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ روم میں بھی۔ لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر نے، کیونکہ دونوں سورہ ایک ساتھ تو نازل نہیں ہوا ہے، اور یہ فقرہ فا اور واو کے فرق کے ساتھ وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی وہی فقرہ آتے حرف فا اور واو کو چھوڑے آتے ذل قربا حقہ، یہ فقرہ دونوں جگہ آیا ہے۔ تو پیغمبر نے آیا پہلا سورہ ان دونوں میں سے جو نازل ہوا ہے، اس کے بعد پھر جناب سیدہ کے حوالے کیا، یا انتظار کیا، اس آیت کے اوپر عمل نہیں کیا اس وقت تک جب تک کہ دوسرا سورہ مثلا سورہ اسراء پہلے نازل ہوا ہو پھر سورہ روم نازل ہوا ہو، یا سورہ روم پہلے نازل ہوا ہو پھر سورہ اسراء نازل ہوا ہو۔ بہرحال دوسری آیت کے انتظار کیا اس کے نزول کا، تب فدق حوالے کیا۔ اگر ایسا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے پیغمبر اسلام میں جب پہلی مرتبہ آیت نازل ہوتی، چاہے یہ سورہ چاہے وہ سورہ، اس وقت جناب سیدہ کو بلا کر کے حق ان کا فدق ان کے سپرد کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دونوں آیتیں ایک ساتھ نہیں نازل ہوئی، دونوں آیتیں مطلب دونوں سورہ دونوں سورے ایک ساتھ نہیں نازل ہوئے ہیں، دونوں آیتیں ایک ساتھ نہیں نازل ہوئی ہیں، فرق ہے۔ جتنا بھی فرق، ایک دن کا، ایک ہفتے کا، ایک مہینے کا، ایک سال کا، جتنا بھی فرق رہا ہو، اس کے اوپر مطالعے کی ضرورت ہے۔ میں باقاعدہ دیکھ نہیں سکا۔ فعلاً میرا سوال یہ ہے، ہم آپ کا سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے آیا پہلی سورہ کی جس کی آیت تھی اس کے نازل ہونے کے بعد فدق دیا، یا دوسری؟ اگر پہلی سورہ جو بھی دونوں میں سے تھی نازل ہوئی اور اس کے بعد پیغمبر نے فدق کو حوالے کر دیا، تو پھر دوبارہ اس سورے کے اس فقرے کے نازل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک حق جس کا ہو جب سپرد کر دیا جائے تو دوبارہ اس کے حکم کے نازل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال یہ۔ دوسرے، اگر پیغمبر نے پہلی آیت کے نزول کے وقت نہیں دیا، انتظار کیا، ایک دن کے بعد، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال کے بعد آیت نازل ہوئی تب عمل کیا، تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے پہلی آیت کے اوپر عمل تاخیر سے کیوں کیا؟ چند دن، چند مہینہ، چند مہینے کے بعد اس کے اوپر عمل کیوں کیا؟ کیوں انتظار کر رہے تھے کہ دوبارہ آپ کے اوپر حکم نازل ہو؟ پیغمبر تاخیر کرے سمجھ میں نہیں آتا، پیغمبر دے دیں اور دوبارہ پھر آیت نازل ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دونوں جہت سے اشکال پیدا ہوتا ہے، دونوں کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ پہلی آیت کے نزول کے بعد پیغمبر کے اوپر فوری طور پر اس پر عمل کرنا ضروری نہ رہا، جیسے پیغمبر اسلام کے اوپر تبلیغ ولایت امیر المومنین نازل ہوئی آیت، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ذاق بہ ذرع، پیغمبر اسلام کا دل تنگ ہوا، پریشان ہوئے، سوچنے لگے کہ یہ میرے امتی ابھی جلدی تو ایمان لائیں، کتنے اس میں سے نو مسلم ہیں، اگر میں اعلان کر دیتا ہوں تو دین سے پھر جائیں گے، حدیث العہد بالاسلام میں ٹھہرے گئے۔ مزدلفہ میں، مشعر میں، منا میں آیت پھر نازل ہوئی، دیکھیے تاریخ پڑھیے، تاریخ نزول آیت ولایت الیوم اکملت، بالآخر جب آخری فقرہ واللہ یعصمک من الناس نازل ہوا، تب پیغمبر اسلام کے غدیر میں، اور خود قرآن بول رہا ہے بلغ ما انزل الیک، پہلے نازل کیا جا چکا اس کی تبلیغ کرنا ہے، تو کیوں نہیں پہلے آپ نے تبلیغ کیا؟ تو پیغمبر کو
بعض آیتوں کے نزول کے بعد فوری طور پر عمل کرنے کا حکم بعض جگہ نہیں تھا، اختیار تھا پیغمبر کو۔ واضح ہوئی بات؟ تفسیر بھی پیغمبر اس وقت کرتے تھے جب حکم خدا ہوتا تھا۔ تو یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ پہلی آیت آت ذی القربیٰ نازل ہوئی ہو اور پیغمبر نے اس لیے اس کے اوپر بلا فصل عمل نہ کیا ہو کہ پیغمبر کو رخصت تھی، اجازت تھی انتظار کرنے کی دوسرے سورے کی دوسرے آیت کی، اس لیے پہلا اشکال ہو گیا برطرف۔ واضح بات؟ ایک جہت کسی میں اور بھی پائی جاتی ہے کہ پیغمبر نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حکم خدا سے فدق کا علاقہ حوالے کر دیا، پھر دوبارہ جب آیت نازل ہوئی تو فدق تو دے چکے ہیں، وہ جو اور مدینے کی اونچی اونچی جگہیں تھی جنہیں عالیہ جس کی جمع عوالی ہے اس کو سپرد کیا ہو۔ پہلی آیت نازل ہوئی تو کچھ دیا، جو حکم خدا تھا اس کو دیا، دوسری آیت جب نازل ہوئی تو اس کے علاوہ سرزمین جناب سیدہ کے سپرد کی۔ تو تاخیر نہیں ہے بلکہ دو مرتبہ آیت کا نزول دو الگ الگ پراپرٹی حوالے کرنے کے لیے آیا۔ یہ جواب دیا جا سکتا ہے، واضح؟ یہ تاخیر والے دو مرتبہ آیت نازل کرتے ہیں، ایک میں کہ پیغمبر کو عمل کرنے کی رخصت نہیں ہو، تاخیر سے عمل کرنے کی آیت دوبارہ نازل ہو جائے تب حوالے کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ پہلی آیت کے نزول پر دے دیا، دوبارہ جب آیت نازل ہوئی تو دوسری چیزیں دوسری علاقے کی پراپرٹی جناب سیدہ کے سپرد کیا۔ واضح یہاں تک؟ اور اگر پیغمبر عمل کر چکے تھے، فرض کرنے حوالی کی بات نہیں صرف فدق کی بات، دوبارہ آیت نازل ہوئی، اس کا کیوں؟ یہ کس لیے نازل ہوئی؟ یا تو یہ توجیہ کی جائے جو ابھی ہم نے کیا کہ دوسرا حصہ آپ نے حوالے کیا ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا آیت اتر کر کے ایک مطلب کو اور بھی پہنچا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اے ہمارے نبی آپ نے فدق بھی حوالی بھی دے دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کے اوپر یہ حکم نازل کر کے آپ سے عمل کرانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ تو عمل کر چکے، ہم دوسروں کو آپ کے لہجے میں آپ کے ذریعے سے آپ کو مخاطب قرار دے کر کے دوسروں سے خطاب کر رہے ہیں کہ حق کے ذی القربیٰ جو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ دینا واجب ہے، ہمارا نبی جب عمل کر چکا ہے تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہیں بھی حق کے جناب سیدہ دینا ہے، چاہے وہ خمس کی شکل میں ہو چاہے دوسرے لوگوں کی۔ یہ بھی ایک جواب جو ہے ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ جو جوابات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں یہ میرے اپنے سوچ کے ہیں، آیت میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے آیت اسراء نازل ہوئی یا پہلے آیت روم نازل ہوئی، پھر ان کی تفسیروں میں دیکھنے کی اس باقاعدہ ضرورت ہے کہ پہلی کے اوپر عمل کیا یا دوسری کے اوپر عمل کیا، لیکن پہلی پر عمل کریں تب بھی اشکال نہیں، دوسری آیت کے نازل ہونے کا انتظار کر کے تب دیں تب بھی اشکال نہیں ہے، ہم نے اس کا جواب جو آپ کے سامنے ذکر کیا۔ خوب آتاہا نحلہا، اور ایسے ہی کلمات روایات میں ذکر ہوتے ہیں، جناب سیدہ کو وہبہا ہبا کر دیا، نہلا کر دیا، عطا کر دیا، یہ پیغمبر اسلام کے سلسلے میں روایات معصومین سے بھی نقل ہوئی ہے۔ کس نے عطا کیا؟ پیغمبر نے عطا کیا، حکم خدا سے عطا کیا، جناب سیدہ کو عطا کیا، گواہ بنا کر کے عطا کیا، کس کو؟ جناب ایمن، جناب ام سلمہ، جناب امیر المومنین اسلام، اور کوئی آپ کا غلام حلو انس یا بولنا بہرحال چند لوگوں کو گواہ بنا کر کے رسول اسلام نے وہ بھی تحریر لکھ کر کے دی۔ تو کس نے عطا کیا؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عمومی عمل، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پیغمبر جو بھی کرتے ہیں، جو بھی فعل انجام دیتے ہیں، وہ ظاہری طور پر پیغمبر کا فعل ہے، لیکن خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، ہم نے وہ کیا۔ ہم نکتہ مارتے ہیں، کسی کو بزم میں بلایا یا کاندھے پہ سوار کیا، تب بھی خدا کے حکم سے، اور کسی کو اپنی بزم سے بھگایا تب بھی حکم خدا
خدا سے نہیں، اللہ رسول اللہ کا عمل در حقیقت خدا کا بھگایا ہوا وہ شخص جس کو بھگایا ہے نا۔ تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی آیت بول رہی ہے کہ پیغمبر کوئی بھی کام، یہاں تو صرف ایک عمل کی بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی کام انجام دیتے ہیں تو وہ مشیت کے تحت حکم خدا کے مطابق، کوئی کلام بھی کرتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، پہلے وحی ہے لا شک ولا ریب، صحیح۔ ان دو تین آیتوں میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ جو بھی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، امر الہی، امر رسول خدا امر الہی ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس طرح کی آیات سے کیا پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام کے اقوال بھی، پیغمبر اسلام کے اعمال بھی سب کے سب اللہ کے اعمال اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس ضمن میں فدق جناب سیدہ کے حوالے کرنا ان آیات کی روشنی میں کیا پتہ چلا کہ یہ بظاہر پیغمبر نوشتہ لکھ کر کے دے رہے ہیں، لیکن یہ خدا کی نیابت کر رہے ہیں، رسول خدا کیا کر رہے ہیں؟ رسول خدا خدا کی نیابت کر رہے ہیں۔ حق زہرا صلوات اللہ علیہ کو خدا دے رہا ہے اپنے رسول کے ہاتھوں۔ واضح ہے، یہ تو ثابت ہے کہ پیغمبر کا کام خدا کا کام ہے، خود قرآن نے اعلان کیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو نہ سمجھا جا سکے، واضح ہے، لیکن بڑے بڑے صحابی بھی کبھی کبھی بڑی بڑی غفلت کر جاتے تھے۔ مثلا مشہور عربوں کی ان الجواد قد یغدو، تیز رفتار گھوڑا بھی، سر پر دوڑنے والا گھوڑا بھی کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ سست رفتار ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، نہیں چلتا، ماننا پڑتا ہے، صحیح۔ ایسے ہی اور بھی ضرب المثل مثالیں ہیں۔ اصحاب ائمہ طاہرین میں بڑی کیٹیگری تھی، بڑے درجات تھے۔ رسول خدا کے اگر سامنے 10 درجے پہ 9 درجے پہ 1 درجے کے فاصلے سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے اوپر آمادہ ہیں، تو آپ ذہنیت اندازہ کر سکتے ہیں کہ معرفت میں کتنا فرق ہو جاتا ہے کہ حضرت ابوذر طالع دل معصوم حضرت سلمان کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اگر ان کی ایمان کی طاقت اور ان ایمان کے ہوتے ہوئے، اس درجے کے ایمان کے ہوتے ہوئے بھی بظاہر ابوذر کی نظر میں یہ اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، واجب القتل ہے اور قتل کر دیں گے، لَقَتَلَهُ لام تاکید کے ساتھ ہے۔ دوسری روایت میں ہے مفہوم اس کا کہ قاتل سلمان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں حضرت ابوذر قاتل سلمان کے اوپر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر جو قلب سلمان میں ایمان ہے وہ دکھا دیا جاتا حضرت ابوذر کو، اور وہ یہ سمجھتے یہ اتنا جاننے کے باوجود بھی اس کے مطابق عمل نہیں کرے، لہٰذا واجب ہے۔ خیر میں دور نہ جاؤں، اصحاب ائمہ طاہرین میں بھی بہت فرق رہا ہے، یکایک یہ سب کے سب مضبوط نہیں ہوئے ہیں، دھیرے دھیرے، میں مجلس میں بھی بیان کر چکا ہوں، دھیرے دھیرے ان کے اندر ایمانی اور عقیدتی اور ولائی ترقی ہوئی ہے۔ جناب ابان ابن تغلب بہت زبردست صحابی، حکم دیا جا رہا ہے مسجد میں بیٹھیے فتویٰ دیجیے، مسجد اپنے گھر کے دروازے پہ فتویٰ دیجیے، حلال و حرام کے کلیات آپ کو بتائیں، جزئی چیزوں کا جواب آپ دیجیے، معصوم کی موجودگی میں مفتی اور مرجع ہیں، معصوم کی موجودگی میں مفتی اور مرجع ہیں، لیکن یہی جناب ابان غفلت ہی کہہ کے میں چھوڑ دیتا ہوں جناب ابان کو، ہم گستاخی نہیں کر سکتے، یہ لوگ معصومین کے خاص الخاص اصحاب میں سے ہیں۔ ابو مریم جو ناقل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا امام صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں فدق کے عطا کا کہ رسول خدا کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی، چاہے سورہ اسراء چاہے سورہ روم کی 38ویں اور اس کی 36ویں آیت نازل ہوئی، تو جناب سیدہ کو بلا کر کے رسول خدا نے فدق حوالے کر دیا، آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فدقن، یہ بات ہے
رسول خدا نے رسول خدا نے جناب سیدہ کو فدق اعطا کر دیا، اعطا تو سے۔ ادھر امام نے یہ بیان کیا، ادھر جناب ابان نے فقرہ استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطاہا، علامت سوال، سوالی حل یہ نہیں کیا، لہجہ ان کا یہ تھا، جناب ابان کا لہجہ یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطاہا، رسول خدا نے جناب سیدہ کو فدق عطا کیا تھا۔ کون پوچھ رہا ہے؟ ابان جیسی عظیم شخصیت، امام کہہ چکے لیکن اسی کو دوبارہ سوال کر رہے ہیں۔ کیا یہ سوال وجہ تھا؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ابان چونکہ بہت زیادہ مضبوط تھے ایمانی اعتبار سے، شاید یہ سوال جان بوجھ کر کے کیا تاکہ اور لوگ جانیں کہ امام کیا جواب دیتے ہیں، جبکہ امام کہہ چکے کہ رسول خدا نے عطا کیا تھا۔ روایت کا فقرہ ہے، ابو مریم نقل کرتے ہیں، فغضب جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام، امام غضبناک ہوئے، چھٹے امام، پانچویں امام کے مضبوط صحابی رہ چکے ہیں، چھٹے امام کا زمانہ ہے، سن رسیدہ ہیں، کہہ چکے امام کہ اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کو بلا کر کے فدق حوالے کیا، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدق کو جناب رسول خدا نے عطا کیا تھا، کیوں سوال کر رہے ہیں آپ جب امام کہہ چکے؟ یا تو یہ مانے کہ غافل تھے جب امام نے بیان کیا تھا اس لیے پوچھا، یا یہ مانے کہ جان بوجھ کر کے پوچھا تاکہ امام سے اور زیادہ تاکید کرا لے وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی تعبیر نہیں۔ لیکن امام کا غضبناک ہونا یہ کس زمرے میں ہم رکھیں گے؟ اگر وہ دوسروں کے جنانے کے لیے پوچھ رہے تھے تو امام حجت خدا ہے، اپنے علم امامت سے جانتے ہیں نا کہ یہ امام کا مقصد اچھا بھی غضبناک کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال دوسروں کو جنانے کے لیے نہیں تھا، ورنہ امام غصہ نہ ہوتے، غضبناک نہ ہوتے۔ امام معصوم ہیں، ہم آپ کی طرح تھوڑی کہ کسی نے کوئی سوال کر لیا ناک بھون چڑھ گئی اور جواب اچھا سے دینے کے بجائے پہلے اپنی بڑائی جتائی وغیرہ وغیرہ۔ امام کا غضبناک ہونا بتا رہا ہے کہ جناب ابان کو ہضم نہیں ہوا تھا کہ رسول خدا نے فدق جناب سیدہ کے حوالے کیا ہے۔ پرانی بات ہے، رسول خدا کے زمانے کی بات ہے، چھٹے امام کے زمانے میں پانچویں امام کا بھی شاگرد اور بہترین شاگرد رہ چکا انسان سوال کر رہا ہے۔ تو اگر یہ انجانے میں، نادانی میں، کم معرفتی کی بنیاد پر سوال ہوا تب تو امام کا غضبناک ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر وہ جنانے کے لیے، دوسروں کو پتہ کرنے کے لیے، بات کو مضبوط کرانے کے لیے تاکید کرانا چاہ رہے تھے تو امام کو غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ غصہ ہونا بتلا رہا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت بھی شک و شبہے میں مبتلا ہو سکتی ہے، اور بھی جوابات ہو سکتے ہیں۔ صحیح، امام غضبناک ہوئے، اب غضبناک ہونے کے بعد اپنی بات ریپیٹ کر دینا چاہیے امام کو، کیا؟ ہاں رسول خدا نے عطا کیا ہے، غصہ چاہے جتنا ہوتے امام، آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہی بات ریپیٹ کر دیتے، ہاں رسول خدا کو حکم تھا، جبریل آیت نازل لے کر کے آیت نازل ہوئی تھی، پھر پیغمبر نے اس آیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے جناب سیدہ کو بلا کر کے فدق حوالے کیا، مگر روایت کہتی ہے فغضب، امام جعفر صادق علیہ السلام غضبناک ہوئے اور اس کے بعد اپنا جملہ بدل دیا، بل آتا اللہ، بل اللہ آتا، اللہ میاں چرخے چاروں سے اتر کر کے کرسی پہ آگے بیٹھے تھے، چر کر رہی تھی اور پھر جناب سیدہ کے حوالے سے لگی ہے۔ سنیوں کی بخاری اور دیگر کتابوں میں ایسے ہی ہے کہ چوتھے آسمان پر اللہ اترتا ہے، کرسی بیٹھتا ہے، گوش ادھر ادھر لٹک جاتا ہے۔ یہ کس خدا کو ماننے والے ہماری ان کی توحید بھی الگ ہے، رسالت بھی الگ ہے اور سارے عقائد، کوئی بس ایک سمت میں وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی سمت میں نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، کون سی نماز پڑھتے ہیں آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال امام کا جملہ سنیے، بل اللہ اعطاہا، رسول خدا تو وسیلہ تھے،
رسول خدا تو تحفہ ایک جگہ پہنچانے والے تھے، یہ ہدیہ الہی تھا، فدق اور پورے اوالی. تو اگر ایک چھوٹی سی باب ہوتی تو یہ رسول اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ جناب سیدہ کے حوالے کرے. رسول خدا کی شان کے خلاف ہے کہ ایک باغ ایک بیگھہ کی زمین جو ہے رسول خدا حوالے کرے ہیں کس کو بھی. سیدۃ النساء اہل الجنت ہے اس کو. اصل جناب سیدہ کی شان کے خلاف ہے کہ ایک دو باغ ان کو دیا جائے. اصل مسئلہ باغ کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اسلام امامت کا دفاع اور ولایت کا مسئلہ ہے. پرکھنا ہے کہ بعد رسول کون کتنا نافرمان ہے اور کون کتنا اہل بیت کا ماننے والا چاہنے والا ہے. بعض روایتوں میں ذکر ہوا ہے وہ آدمی جو 10ویں درجے پر ایمان کے فائز تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ رسول امیر المومنین اسلام کے ہاتھوں کو باندھ کر دے، گردن میں رسی ڈال کر کے. علامہ قزوینی صاحب نے لکھا ہے جیسے کسی فرض کر لیں بیچ میں ایک آدمی ہے، کئی لوگ تلوار لے کر کے نوک ایسے ہی لگائیں، گردن کے پاس چاروں طرف سے امیر المومنین اسلام کی تلوار سے گھیراؤ بھی کیے ہوئے تھے. تھوڑا سا حرکت میں امام زخمی ہو جاتے ہیں. اور سلمان جو 10ویں درجے میں فائز ہیں، بہت بڑے مجاہد ہیں، جنگوں میں شریک رہے، رسول خدا کی بھی امیر المومنین کی اللہ کی جنگیں تو بعد میں ان کی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، خلافت ظاہری سے پہلے ہی. متوجہ ہے جناب سلمان کے اپنے کام نہیں کر رہے تھے. میں اپنے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں، ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں جناب سلمان کی، ہم کس لائق نہیں کچھ کہہ سکے. تلوار سے اس طریقے سے گھیرے ہوئے تھے، رسی بھی بندھی ہوئی تھی اور سلمان کھڑے دیکھ رہے تھے. اگر کسی آیت اللہ کے ساتھ کوئی گستاخی کر رہا ہو اور کوئی ان کا بیٹا یا ان کا رشتہ دار یا بہت بہادر انسان جو ان کا اپنا ہو اور وہ کچھ نہ کر رہا، ہم وہیں کو الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ بظاہر ایسے ہی، لیکن جناب سلمان اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، پھر بھی ہکا بکا تک پریشان تھے. کس بنیاد پر؟ روایت میں بھی ذکر ہوا ہے امام ہلکا سے اشارہ چاہے جائیں تو یہ تلواریں کیا ہیں، یہ رسی کیا ہے، یہ باندھنا کیا ہے، اپنے ایمان کی طاقت سے یہ جان رہے تھے کہ جب یہ صبر کر رہے ہیں تو میں تو وہ کل ایمانی میں 10ویں درجے پہ ہوں. لیکن اپنی معرفت کے ہم آپ ہوتے تو جوش میں میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم آپ جیسے ہوتے جوش میں کہ ذبح ہو جائے، لیکن یہ نہ ہونے دیتے مثلا، یا وہاں اس طریقے سے موجود ہوتے سلمان کو بہت کوستے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقدام پر، ان کے عمل پر کسی بھی مومن کو ہلکے پھلکے صاحب ایمان کو کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں، اجازت نہیں. اس کے بعد مرحلہ جناب سلمان وغیرہ کر دیا آتا ہے. میں دور چلا گیا. بل اللہ اعطاہا، سلمان ارے رسول خدا نے نہیں، نفی تو نہیں کر سکتے، رسول خدا ہی نے عطا کیا ہے. لیکن امام صادق علیہ السلام ابان کا ہوش ٹھکانہ کر رہے ہیں، ابان کے ہوش ٹھکانے کر رہے ہیں. تم رسول خدا کی عطا کی بات کر رہے ہو. بل اللہ اعطاہا، بلکہ اللہ نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو فدق اور اوالی عطا کیا ہے. تو یہاں پہ صریحی طور پر امام صادق علیہ السلام اپنے عظیم الشان صحابی سے کیا فرما رہے ہیں؟ رسول خدا تو صحیح ہے، ہدیہ اللہ کے ہاتھ پیر جسم وغیرہ نہیں ہے، وہ نوشتہ نہیں لکھ سکتا، سمجھانے کے لیے اس طرح سے بول رہا ہوں، وہ خود لکھ نہیں سکتا، وہ آ نہیں سکتا، وہ مجسم نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. اس لیے کسی نہ کسی کو وسیلہ بنائے گا. سب سے بڑا وسیلہ خدا کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے امام صادق علیہ السلام نے ابان کی آنکھیں کھول دی. پہلے کہا اعطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فدکن
اور جب انہوں نے اعتراض کے طور پہ سوال کیا، رسول خدا نے عطا کیا۔ ہاں یہاں پہ ایک بات اور کہتا چلوں، پہلے ملعون نے، کتے نے، کتا تو کل آپ لوگ ذکر کر رہے تھے کہ اعتراض بچا ہے، مولانا نے اعتراض کیا کہ اگر وہ گدھے کی بھی شکل میں تابوت نار میں ہے تب بھی گدھے اعتراض کر سکتے ہیں کہ کیوں ہماری شکل کیوں ان کتوں کو دے دی گئی، ان سواروں کو دی گئی، کچھ بھی کہیں بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے۔ میں کیا کہ ہاں یہ کہنے جا رہا تھا کہ یہ وہ علاقہ ہے جس کے اوپر مسلمانوں نے گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ وغیرہ، دوسرے لفظوں میں جنگ وغیرہ نہیں کی۔ امیر المومنین اسلام کے اقدام میں خیبر، فتح خیبر، قلعہ در خیبر وغیرہ وغیرہ سے ڈر کر کے ان لوگوں نے حوالے کیا تھا، ہے نا۔ اس مطلب کو ہماری کتاب میں موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ آیت نے بھی تائید کی ہے کہ تم نے اس کے اوپر نہیں چلا، یہ مما عفا اللہ ہے، اللہ نے پلٹایا، واپس کیا، پہنچایا، اور رسول خدا نے بھی جناب سیدہ کو حوالے کیا۔ توجہ کر لیں آپ نے، جب ملعون اول نے نوشتہ لکھ دیا اور جناب سیدہ ادھر سے آ رہی تھی، گھر قریب مطلب کتنی دور پہنچی تھی، تو اس دوسرے ملعون نے، دوسرے خبیث نے کہا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب سیدہ نے کیا کہا تھا؟ کتاب کتبہ ابن ابی قحافہ، فرزند قحافہ نے، ابو بکر نے نام لے لیا، ابن ابی قحافہ کا، اس نے تحریر لکھی ہے، کہا دکھائیے، ارنی ہے، مجھے دکھلائیے۔ جناب سیدہ نے منع کر دیا۔ فانتزعہ منہا، روایت کا فقرہ ہے، چھین لیا جناب سیدہ سے۔ اور پھر اس کے بعد رشتہ دیکھنے کے بعد میں پہلے مجلس میں بھی اور درس میں بھی بیان کر چکا ہوں، تھوک دیا، بعض لوگوں نے پھاڑ کے پھینک دیا، پیروں سے کچل دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ وہاں پر جناب سیدہ نے بد دعا دی تھی، جو بد دعا جناب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری کی، ہے نا۔ وہاں تحریر جب نہیں دے رہی تھی جناب سیدہ، تو اس نے ایک جملہ کہا ہے، وہ جملہ آیت کے مطابق ہے مگر اپنے فائدے کا۔ کیا آیت کہہ رہی کہ تم نے اس میں گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، جنگ نہیں کی ہے، تمہاری محنت نہیں ہے، رسول خدا کی پراپرٹی ہے، رسول خدا نے حکم خدا سے جناب سیدہ کے حوالے کیا۔ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز آپ کو ملنے والی نہیں ہے، لکھ دیا تو کیا ہوا، مجھے دیجیے۔ جناب سیدہ نے دینے سے منع کر دیا، خبیث نے چھین لیا، پھر اس کے بعد اس کو پھاڑ کر کے پھینک دیا، بعد میں تھوک دیا، اور ایک جملہ کہا، یہ وہ ہے، یہ وہ حصہ، یہ علاقہ جو آپ کو دے دیا، لکھ کر کے دے دیا ہے، یہ وہ چیز ہے جس میں مسلمانوں نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں۔ بَعَلَيْنَا اِحْبَالُ، اگر میں لفظ صحیح پڑھا تو ایسے ہی ہے، یہ آپ کی بھی پراپرٹی نہیں ہے، مسلمانوں کی بھی پراپرٹی نہیں ہے، حکومت اسلامی کی پراپرٹی ہے، حکومت خلافت کی پراپرٹی ہے، ہم جیسے جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے۔ نہ آپ نے، نہ آپ کے شوہر نے، نہ مسلمانوں نے، کسی نے کچھ اس میں محنت نہیں کی ہے، تو پھر یہ آپ کا کیسے ہو گیا؟ چھین کر کے پھاڑ دیا، اور جناب سیدہ پھر اس کے بعد بعض روایت میں کہ روتی ہوئی گھر تشریف لائیں اور پورا واقعہ اپنی نگاہوں سامنے۔ تو لفظ اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں اس کے اوپر مسلمانوں نے گھوڑے نہیں دوڑائے، جنگ نہیں کی ہے، لیکن یہ آپ کا کیسے ہو گیا؟ رسول خدا نے دیا تھا، میں نہیں مانتا۔ ابو بکر حاکم نے دے دیا، تب بھی حاکم کے نوشتے کو اس نے پھاڑ کر کے، حاکم سورہ میں خبیث ہے وہ پھاڑ کر کے پھینک دیا، اور یہ جملہ اس نے استعمال کیا۔ توجہ، اللہ نے عطا کیا ہے فدق، رسول اللہ نے عطا کیا ہے فدق، حاکم اول نے بھی عطا کر دیا تھا، دے دیا تھا، لکھ دیا تھا، بولو بعد میں لکھا، لیکن لکھ کر کے دے دیا تھا۔ ان سب کا مجرم، یہ ملعون ثانی ہے، خدا کا بھی، رسول خدا کا بھی، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے بھی، اور پھر اپنے ہی خلیفہ کا بھی مجرم ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور ذکر کرنا چاہا، ذہن سے اتر گئی۔ بل اللہ آتا، یہ فدق کا حصہ خدا بند متعال نے جناب سیدہ کو عطا کیا ہے،
امام صادق علیہ السلام اس فطرے کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں یہ فدق ہدیہ الہی ہے، ہدیہ رسول خدا ہے، ہدیہ الہی ہے جسے خدا متعال نے جناب سیدہ کے حوالے کیا ہے۔ اب مجرم لینے والا غاصب صرف رسول خدا کا حق لینے والا نہیں کہلائے گا غاصب، صرف جناب سیدہ کا حق ماننے والا غاصب فاطمہ صرف نہیں کہلائے گا، غاصب رسول خدا بھی کہلائے گا، غاصب حق